طاہر القادری کا حکومت سے معاہدہ قانونی تحفظ تو نہیں ہے، لیکن سیاسی طور پر بھی اس پہ عمل درآمد ہو مشکل یا ناممکن نظر آتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان مقابلہ جاری ہے، ایک دوسرے کے امیدوار نوچنے کھسوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے مطالبات تسلیم ہوئے، گورنر راج تو لگ گیا مگر ہزارہ برادری کے اندر خوف اور وہم ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ رینٹل پاور کیس میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی، کچھ لمحات ایسے آئے جس میں نیب نے سکون کا سانس لیا۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے دوسری مدت کے لیے آج حلف اٹھا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کا یہ عزم ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ان گنت ڈرون حملے جاری رہیں گے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ گزشتہ ہفتے پوری پاکستان کی قوم کو صرف ایک ہی مصرف تھا، ایک ہی فوکس تھا، وہ تھا اسلام آباد، جہاں پر دھرنا تھا اور اس سے قبل لانگ مارچ تھا۔ اختتام ہفتہ لانگ مارچ کا اختتام ہوا اور دھرنے کا اختتام ہوا جب حکومت اور ڈاکٹر طاہر القادری کے درمیان ایک معاہدے پہ دستخط ہوئے جسے اسلام آباد لانگ مارچ اعلامیہ قرار دیا گیا۔ دونوں طرف سے ایسا لگا کہ دونوں قوتیں، ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ موجود قوتیں اور حکومت کی سکت بھی کم ہو گئی تھی بلکہ ختم ہو گئی تھی، دونوں گھٹنے ٹیکتے نظر آئے۔ ڈاکٹر طاہر القادری اپنے اعلانیہ کلمات سے پیچھے ہٹتے نظر آئے اور حکومت بھی کچھ ایسے ہی کرتے نظر آئے۔ اس کے نتیجے میں ایک معاہدہ سامنے آیا جس سے یہ توقع ہوئی کہ شاید اس کا کم از کم اتنا فائدہ ہو کہ آئندہ انتخابات کے موقع پہ جو انتخابات کے لیے امیدوار سامنے آئیں وہ ان کی اہلیت بہتر ہو اور اس قسم کے امیدوار سامنے نہ آئے جیسی کہ اکثریت گزشتہ پارلیمنٹ میں دیکھنے میں آئی۔ لیکن یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس معاہدے کو جو ڈاکٹر طاہر القادری اور حکومت میں شامل جماعتوں کے درمیان ہوا اسے کوئی قانونی تحفظ حاصل ہو اور یہ تمام جماعتیں مل کر اس کے تقدس کا احساس کر کے اس کے ہر فرد پہ، اس کے ہر لفظ پر اس کی روح کے مطابق عمل کریں۔ لیکن تمام آثار یہ دکھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ واحدہ ہو ضرور گیا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد ہو اس کی روح کے مطابق ایسا ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ مختلف اس کی وجوہات ہیں اور ان وجوہات میں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے سیاسی معاہدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ سیاسی معاہدے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس کا فلسفہ کیا ہوتا ہے، اس پہ عمل درآمد کس طرح سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا، حالات کیسے تبدیل کرتے ہیں سیاسی معاہدے کو۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم پیغام اور پالیسی بیان دیا تھا جناب صدر آصف علی زرداری نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن نے۔ ستمبر 2008 میں سیاسی معاہدوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اس پس منظر میں، اس بیان کے پس منظر میں آپ دیکھیے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری اور حکومتی معاہدے کا کیا حشر ہوگا۔ میاں صاحب کے ساتھ تو ہیں، ایک پولیٹیکل اگریمنٹ کیا ہوتا ہے دو پولیٹیکل پارٹیز کا، ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ان سے ہے، کوئی کانٹریکٹ آف لیز نہیں ہے، کوئی کانٹریکٹ آف سیل نہیں ہے۔ ہم نے ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ پہ اگریمنٹس کیے ہوئے ہیں، اس پہ ہمیشہ یہ سیاسی ہسٹری میں پولیٹیکل کمپرومائزز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پوزیشنز ہوتی ہیں اور ان کو پھر ریڈیوس کیا جاتا ہے پیپر میں۔ اس میں کبھی آپ 50% میٹ اپ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ سکسیسفل اگریمنٹ رہا، کبھی آپ 60% کرتے ہیں کہتے ہیں سکسیسفل اگریمنٹ رہا۔ کوئی کانٹریکٹ بائنڈنگ نہیں رہتا، یہ تو پولیٹیکل فورسز کا، پولیٹیکل سوچوں کا ایک اپنا ملاپ جسے وہ کہتے ہیں آپ ایک پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کا ریڈیوسڈ انٹو رائٹنگ ہوتا ہے، اور اس کے بیچ میں حالات چینج ہوتے رہتے ہیں، کانسٹنٹ چینج ہے سیاسی امور پہ، سیاسی کانٹریکٹس پہ، سیاسی سوجھ بوجھ پہ، تو ہر جگہ یہ بات آ جاتی ہے کہ دوبارہ کسی بھی چیز پہ ری تھنک ہو سکتا ہے۔ تو اگر کسی پوائنٹ پہ ہمارے ہاں کوئی تکلیف آ رہی ہے، مسئلہ ہو رہا ہے یا نہ کرنے کی کوئی گنجائش پیدا ہو رہی ہے
تو اس پہ دوبارہ مل کے بات کی جا سکتی ہے. یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے, کوئی قرآن کے الفاظ تو نہیں ہیں. سیاسی معاہدے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, اگر ہوتی بھی ہے تو وقت کے لحاظ سے تبدیل ہوتی ہے. یہ سیاسی معاہدے ہوتے ہیں, یہ حدیث اور قرآن تو نہیں ہوتے ہیں. سیاسی معاہدوں کی واقعی یہی اہمیت ہوتی ہے. پاکستان کی تاریخ اس قسم کے معاہدوں کے حوالے سے جس طرح سے اس پہ عمل ہوتا ہے بھری پڑی ہے. اور یہ معاہدہ تو تھا حکومت میں شامل تمام جماعتوں کا اس شخصیت کے ساتھ جس کے تاثرات, جس کے جذبات انہی حکومتی جماعتوں کے بارے میں, انہی حکومتی سیاستدانوں کے بارے میں معمولی نہیں تھے, خطرناک حد تک خطرناک تھے. وزیر اعظم پاکستان یہ اب ایکس ہو گئے, سب ایکس ہو گئے. ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان, ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان, وفاقی سابقہ وفاقی وزراء. آپ کا مینڈیٹ ختم ہو چکا ہے حضرات, اور اخلاقی طور پر آپ کی حکومت اور اسمبلیاں ختم ہو چکی ہیں حضرات. سینکڑوں کی تعداد میں بجلی چور پارلیمنٹ کے ممبر اور وزیر بن کے بیٹھے, اور پھر یہ ٹیکس چور ہے. 70% کے قریب پارلیمنٹ کے ممبران اور اسمبلیز کے ممبران وہ ہیں ٹیکس دینا تو درکنار, جنہوں نے ٹیکس ریٹرن تک داخل نہیں کی. کھلے 5 سال کا وقت تھا, تم نے ٹرم پوری کی, جھوٹا مینڈیٹ مکمل ہوا, تم ڈیلیور نہ کر سکے, اس لیے اب ساری قوم نکل آئی کہ آنا فلانا جو ہو چکا سو ہو چکا. اب دیانتدار لوگ آئیں گے, بد دیانت کو نہیں آنے دیا جائے. کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا قائد اعظم نے کہ ملزم اور مجرم یہاں کے وزیر اعظم بنے؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد پرائم منسٹر اور اس کی گورنمنٹ کی مورل اتھارٹی ختم ہو چکی ہے. اسلام آباد چھوڑ کے سب کیوں بھاگے ہوئے ہو؟ آؤ بیٹھتے ایوان صدر میں, آؤ بیٹھتے ایوان وزیر اعظم میں, آؤ وزراء بیٹھتے کیبنٹ کا اجلاس ہوتا اور جعلی لوگوں کی اسمبلی کا اجلاس ہوتا. تمہاری گردنوں کو جھکنا ہوگا, تمہاری گردنوں کے سریے کٹے گئے اور حرام کی لوٹی ہوئی دولت تمہارے پیٹوں سے نکال لی جائے گی. حرام کی لوٹی ہوئی دولت تمہارے پیٹوں سے نکال لی جائے گی, تمہاری گردنوں سے سریا نکال دیا جائے گا. تم فارغ ہو چکے ہو, تمہارا دور ختم ہو گیا ہے. تو وہ معاہدہ جو ان شخصیات کے ساتھ جناب ڈاکٹر طاہر القادری نے کیا, اس کا کیا حشر ہوگا, اس پہ کتنا عمل ہوگا؟ پاکستانی اتنے باشعور ضرور ہے جو اندازہ لگا سکے. اور اس پس منظر میں آپ نے وہ گفتگو بھی سنی جو صدر آصف علی زرداری نے اب سے 5 سال پہلے بتایا تھا کہ سیاسی معاہدوں کی اہمیت وقت کے لحاظ سے کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے. اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ابھی اس اسلام آباد لانگ مارچ ڈیکلیریشن کی سیاہی سوکھی نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس سیاسی معاہدے کی اہمیت کو اجاگر کرنا شروع کیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے انتہائی معزز رکن اور سینٹ کے انتہائی سینئر رکن, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن جناب سینیٹر رضا ربانی نے آج اسی معاہدے کے حوالے سے سینٹ میں ایک پالیسی سیاز بیان دیا جو پورے پاکستانیوں کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے اندازہ لگانے کے لیے کہ اسلام آباد لانگ مارچ ڈیکلیریشن کا کیا حشر ہونے والا ہے. جناب سینیٹر رضا ربانی نے فرمایا, پاکستان کے جمہوری نظام پر پارلیمنٹ کے سامنے ڈرون حملہ ہوا ہے. یہ حملہ آخری نہیں تھا. جمہوری نظام کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے لیکن شب خون مارنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. الیکشن کمیشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چور دروازے سے اشرافیہ کے عمل دخل کی کوشش کی جا رہی ہے. اشرافیہ کے عمل دخل کا مقصد انتخابات کو چرانا ہے. صرف جوڈیشل کمیشن ہی چیف الیکشن کمشنر کے ہٹانے کا واحد راستہ ہے. نگراں سیٹ اپ میں عدلیہ اور فوج کی مشاورت غیر آئینی ہے. کاغذات کی جانچ پڑتال کے لیے 1 ماہ کی ضرورت نہیں. اس کا مقصد لوٹے بنانا ہے. یہ لوگ انتخابات کا التوا اور 3 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ چاہتے ہیں. جناب رضا ربانی نے آج یہ پالیسی ساز بیان دیا اس وقت جب اسلام آباد لانگ مارچ ڈیکلیریشن کی سیاہی بھی سوکھی نہیں تھی. اس لانگ مارچ ڈیکلیریشن کو اس کے علاوہ یہ بہت اہمیت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی قانونی اور آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے. قانونی اور آئینی صورتحال میں اس لانگ مارچ ڈیکلیریشن کی کیا اہمیت ہے؟ ایک کاغذ کے پرچے سے زیادہ کچھ اہمیت ہے یا نہیں؟ یہ پوچھتے ہیں پاکستان کے ممتاز ماہر قانون اور آئینی اور قانونی امور کے ممتاز کالمنسٹ جناب بابر ستار سے. بہت بہت شکریہ بابر ستار صاحب. ایک قانونی لحاظ سے, آئینی لحاظ سے ذرا فرمائیے گا, ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ 2 شخصیتوں کے درمیان بھی عام بھی ایک کاروباری معمولی چیز بھی ہوتی ہے تو اسٹیمپ پیپر پہ ہوتی ہے, اس پہ مہریں لگتی ہیں, یہ ہوتا ہے. یہ تو ایک
کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کو پڑھ کے سنایا گیا. قانونی اور آئینی لحاظ سے اس کاغذ کے ٹکڑے کی، اس کاغذ کے علاوہ اور اس پر جس سیاہی سے اس کو لکھا گیا ہے، اس سے زیادہ کتنی اہمیت ہے، ذرا ہمیں اجاگر کیجیے. کامران صاحب، میری رائے میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے. 3 بنیادی آئینی اصول ہیں. پہلا اصول، کسی بھی ایسی ریاست میں جس میں جو آئین کے نیچے بنائی جائے، اس میں تمام اختیار آئین سے فلو کرتا ہے یا قانون سے فلو کرتا ہے. سو کسی بھی پبلک آفس ہولڈر، پرائم منسٹر، منسٹرز کی کوئی اختیار، آئینی اختیار ان کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. انہوں نے اسی طرح استعمال کرنا ہے جس طرح آئین میں لکھا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آئین کوئی اختیار دیتا ہے تو اسے استعمال کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اسے استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسی وجہ آپ اپنے دماغ میں نہیں لا سکتے یا اس کی بیسس پہ آپ وہ نہیں کر سکتے استعمال اپنا اختیار جو آئین سے بالا تر ہو یا قانون سے بالا تر ہو. تو اسے مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی نجی معاہدہ، کوئی بھی سیاسی معاہدہ، آپ اس کے بیسس کے اوپر اپنے آئینی اختیار کو کسی بندش میں نہیں ڈال سکتے. تو اس وجہ سے جو اختیارات پرائم منسٹر کے پاس ہیں وہ انہوں نے اس طرح سے استعمال کرنے ہیں جس طرح آئین اور قانون میں لکھا گیا ہے، نہ کہ اس طرح سے جس طرح سے انہوں نے معاہدہ کیا ہے. اس وجہ سے یہ ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے میرے خیال میں. لیکن اگر آپ ان چاروں پوائنٹس کو الگ الگ بھی دیکھ لیجئے تو اسمبلی کو توڑ دینا پہلے تاکہ 90 ڈیز کا ٹائم ملے، اس کا کوئی نہ کوئی جواز یہ پرائم منسٹر کا ڈسکریشن ہے، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خیال سے بہتر تھا کہ 30 دن کا فالتو ٹائم ملے اسکروٹنی کرنے کے لیے. سول سوسائٹی کی بھی ڈیمانڈ ہے اور پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ڈیمانڈ ہے. لیکن جو باقی 3 باتیں ہیں، ایک یہ کہ پرائم منسٹر کیسے الیکٹ ہوگا، اس میں معاہدے میں لکھا ہے کہ 2 ناموں کا فیصلہ قادری صاحب کی جماعت کے ساتھ مل کے کولیشن پارٹیز کریں گی. اب آئین یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر مل کے پہلے کوشش کریں گے کہ وہ اگری کریں کہ کسے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنانا ہے. اگر پھر وہ نہیں اگریمنٹ ہو سکتا تو پھر وہ 2 نام آگے بھیجیں گے. تو اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ اس معاہدے کے بیسس پہ پرائم منسٹر یہ جو ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ گڈ فیتھ میں کوشش کریں کہ ایک نام پہ ان کی اگریمنٹ ہو، اس سے وہ الگ ہو سکتے ہیں. سو اس وجہ سے یہ چیز میرے خیال میں آئین کے خلاف ہے. پھر دوسرا جو الیکشن کمیشن، بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر نہیں عمل کرتی حکومت، کسی چیز پہ عمل نہیں کرتی، اس کے کسی ایک نقطے پہ عمل نہیں کرتی اور نہیں ہو سکتی، تو اس قسم کا تو کوئی اختیار نہیں ہے قادری صاحب کے پاس کہ وہ کسی عدالت میں جائیں اور بولیں یہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، دیکھیں عمل نہیں کر رہے. اس پہ عمل درآمد کے لیے تو دوبارہ لانگ مارچ اور دوبارہ ہی دھرنا دینا پڑے گا نا، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا. نہیں جی، اسے لیگلی میرا خیال ہے کہ یہ لیگلی میرا تو خیال ہے کہ یہ اللیگل اگریمنٹ ہے. پرائم منسٹر اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں اس طرح کا اگریمنٹ نہیں کر سکتے. یہ ایک پولیٹیکل اگریمنٹ ہے، اس کی آفیشیل انفورسمنٹ ہو نہیں سکتی. اور جہاں تک یہ انفورس قانون کی پروویژنز کو کرتا ہے، کہتا ہے کہ آرٹیکل 62 63 کو انفورس کریں، 218 کو انفورس کریں، الیکشن لاز کی پروویژنز کو انفورس کریں، سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو انفورس کریں، تو وہ تو ویسے ہی آئین کے تقاضوں کے مطابق ہے. زیادہ بہتر ہوتا ہے اس معاہدے کے بجائے اگر ایلائڈ پارٹیز، کولیشن پارٹیز اس چیز کا آپس میں اگریمنٹ کر لیتی ہیں کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کے ٹکٹ بانٹتے ہوئے وہ ذاتی طور پہ یہ فیصلے ان سارے جو آئینی ریکوائرمنٹس ہیں 62 63 کی اور پھر الیکشن لاز کی، ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹس کی، کہ کرپٹ پریکٹسز سے بالا تر جو کینڈیڈیٹس ہیں انہیں ٹکٹ دیں گی، تو میرا خیال ہے یہ بہت ایک ایفیکٹو چیز ہوتی جس سے پبلک پریشر بھی بلڈ ہوتا اور پارٹیز کے اندر سے وہ اپنا ایک فیصلہ دیتی. یہ تو ایک آئینی فیصلہ ہے. بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اس پہ اگر حکومت عمل نہیں کرے گی تو وہ بڑا ایک گو کہ وہ قانون کے اور الیکشن رولز کے اندر ہے کہ امیدوار اہل ہوں، 62 63 کے تحت اہل ہوں، ان کی اہلیت جو ہے وہ صاف ستھری شفاف ہو، یہی اس پورے معاہدے کی روح ہے. لیکن پچھلے الیکشنز نے ہمیں بتایا کہ فری فیئر الیکشن ہوئے، یہی قوانین تھے، مگر کس قسم کے لوگ آ گئے. اب اس عمل کو روکنے کے لیے ہمیں سول سوسائٹی کو متحرک کرنا ہوگا، عوام کو متحرک کرنا ہوگا. طاہر القادری صاحب نے یہ کوشش کی ایک، لیکن اس کو واقعی اس کی روح کے مطابق اس پہ عمل ہو، یہ کیسے یقینی ہو سکتا ہے؟ کامران صاحب میرے خیال میں بالکل اگر پبلک پریشر بلڈ ہو اور جب کینڈیڈیٹس اپنے پیپرز فائل کریں تو اسی وقت آبجیکشن سول سوسائٹی فائل کرے. میڈیا نے بھی بڑا ایفیکٹو رول پلے کیا ہے یہ بتانے میں کہ کن لوگوں نے ٹیکسز نہیں دیے، کن کی جعلی ڈگریاں ہیں. اس بیسس کے اوپر اگر کوئی متحرک موومنٹ سول سوسائٹی سے آئے جو الیکشن کمیشن کے سامنے آبجیکشنز فائل کرے انڈیویجولی کینڈیڈیٹس کے اوپر تاکہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن فیصلہ کر سکے، یہ سارے کا سارا الیکشن کمیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کتنا ڈسپلنڈ اور کتنے فوکس طریقے سے ان کا آئین اور قانون کی شکوں کو اپ ہولڈ کرتا ہے، ورنہ یہ ان معاہدوں سے نہیں ہوگا.
بہت بہت شکریہ جناب بابر ستار ہمارے ساتھ تھے. اس معاہدے کی نہ کوئی قانونی حیثیت ہے نہ کوئی آئینی حیثیت ہے. حکومت نے جو معاہدہ کیا ایک انفرادی شخصیت کے ساتھ کیا, اور ان معاہدوں کا کیا حشر ہوتا رہا ہے, اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے, ان کی اہمیت کتنی ہے, کتنی قدر ہوتی ہے, یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. خاص طور پہ کہ جب یہ معاہدہ ایسا ہو, ایسے دو گروہوں کے درمیان ہو, ایسے دو اینٹیٹیز کے درمیان ہو جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے چند لمحے پہلے نظر آتے ہوں, ایک دوسرے پہ بدترین الزامات لگا رہے ہوں, اور اچانک ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اور ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرے, ایک دوسرے سے بغل گیر ہو اور ایک معاہدہ دستخط کر دے. اس سے سیاستدانوں کی اور عوامی رہنماؤں کی وقت بھی کم ہوتی ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں جو معاہدے پیدا ہوتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے دوسری جانب بھینگا مشتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت ایک زبردست جدوجہد میں ہیں. ایک دوسرے کے ایسے امیدوار جو جیت سکتے ہیں انہیں اپنی طرف کھینچے, کچھ کھینچ بھی رہے ہیں اور کچھ رک بھی رہے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. انتخابات سے قبل انتخابی سیاسی اکھاڑے میں ایک بڑی کشتی جاری ہے, بڑی ایک مقابلہ جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان, اور کوشش یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ایسے امیدوار جن کا سیاسی قد کاٹ ہو, جو جیت سکتے ہو, انہیں اپنی طرف کھینچ لیا جائے. اور امیدوار بھی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں شفٹ ہو رہے ہیں قطع نظر اس بات کے کہ ان کا سیاسی فلسفہ کیا ہے اور ان کا سیاسی بیک گراؤنڈ کس جماعت کے ساتھ ہے. مسلسل یہ عمل جاری ہے, اور اس میں تازہ ترین عمل اختتام ہفتہ ہوا جب جہلم سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے 2 اراکین جن کا ہمیشہ سے مسلم لیگ نون سے تعلق تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. یہ کوششیں پچھلے کئی مہینے سے جاری ہے. پچھلے اور گزشتہ سال اس سلسلے میں کئی ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی جس میں پارٹیز نے ایک دوسرے کے امیدوار اپنی جانب کھینچ لیے. سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے مسلم لیگ نون میں کون کون شامل ہوا. 22 ستمبر گزشتہ سال پی 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 کے رہنما نوابزادہ غضنفر بھلکے بھائی کے 3 مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے. اس کے ایک روز بعد وزیر پانی و بجلی چودھری احمد مختار کے بھائی چودھری احمد سعید نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی. گزشتہ سال 1 نومبر کو پی 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 اکاڑا کے سینئر رہنما اکرام ربانی مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے. 6 دسمبر کو اٹک سے پی 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 کے رکن پنجاب اسمبلی خرم ملک نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کری. 15 دسمبر کو خانوال سے تعلق رکھنے والے پی 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 کے 3 اراکین پنجاب اسمبلی نشاط احمد ڈاہا, رانا بابر حسین اور جمیل شاہ نے مسلم لیگ میں جوائن کر لی. اور اب سے تھوڑی دن قبل 18 جنوری کو نوشہر و فروز سے پیپلز پارٹی کے ممبر قومی اسمبلی سید ظفر علی شاہ نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا ارادہ ظاہر کیا. اور یہ سب سے بڑا وار تھا جو مسلم لیگ نون نے کیا جب سندھ سے پیپلز پارٹی کے ایک بہت پرانے سینئر ممبر قومی اسمبلی نے مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کیا. اس کے بعد ہم جائزہ لیتے ہیں مسلم لیگ نون سے پیپلز پارٹی میں کون آیا ہے. 1 دسمبر کو مسلم لیگ نون کی خیبر پختونخوا کی اسمبلی شازیہ اورنگزیب پی 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 میں آ گئی, اور 20 دسمبر کو ہری پور سے مسلم لیگ نون کے قومی اسمبلی کے رکن سردار مشتاق خان پیپلز پارٹی میں آ گئے. اگلے روز خیبر پختونخوا سے ہی مسلم لیگ نون کی رکن صوبائی اسمبلی مہر سلطانہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی, اور اس کے 4 روز بعد بہاولپور سے مسلم لیگ نون کے 3 رہنما سید سلمان گردیزی, عرفان گردیزی اور ساجد حسین بخاری نے پی 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 میں شمولیت اختیار کی. اور پیپلز پارٹی کی جانب سے سب سے بڑا وار اختتام ہفتہ 19 جنوری کو آیا جب جہلم سے مسلم لیگ نون کے 2 اراکین قومی اسمبلی راجہ محمد اسد خان اور راجہ محمد صفدر اپنے والد راجہ محمد افضل خان کے ساتھ پی 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 میں شامل ہو گئے, جو پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی کامیابی تھی حالیہ مہینوں میں اس لڑائی میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جاری ہے کہ ایک دوسرے کے الیکٹیبل کینڈیڈیٹس کو اپنی جانب گامزن کیا جائے. اس کے سیاست اور جمہوریت پہ کیا اثرات ہوں گے اور آئندہ انتخابات پر, اس کا جائزہ لیں گے. اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جیو نیوز کے ممتاز سینئر اینکر جناب افتخار احمد کو. افتخار صاحب یہ بتائیے گا, انتخابات سے ذرا قبل یہ جو نوچ کھسوٹ ہو رہی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک دوسرے کے امیدواروں کو اپنی جانب کھینچنے کے لیے, اس سے سیاست کی کتنی خدمت ہو رہی ہے, جمہوریت کی کتنی خدمت ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ سیاست بھی ہے اور یہ جمہوریت بھی ہے. نہ اس میں سیاست کی نفی ہوتی ہے نہ اس میں جمہوریت کی نفی ہوتی ہے. کوئی زبردستی تو نہیں لے جا رہا نا, کوئی گن پوائنٹ کے اوپر تو ان کو نہیں لے جا رہا نا, ایک پارٹی سے دوسری پارٹی. کوئی جبر کا اپنا فیکٹر تو نہیں شامل. ہاں اگر جبر کا فیکٹر شامل ہو جائے, کسی کو اغوا کر کے لے جائیں اور اس کو کہیں کہ نہیں تم نے ہماری پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے, تو پھر تو آپ کہیں گے کہ یہ زیادتی ہے اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ سیاست ہے, الیکشن ہو رہے ہیں, ہر آدمی اچھی ٹیم کے ساتھ اترنا چاہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح باقی ہماری زندگی کے جو شعبہ جات ہیں
اس میں ہم ہمیشہ بہترین لوگوں کو اپنا ساتھ لے کے چلنے کی خواہش رکھتے ہیں. اسی طریقے سے سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی ہیں, خواہش رکھتی ہیں الیکٹیبل ہوں, منتخب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور اپنی پارٹی کے جو پروگرام ہے اس کو بہتر انداز میں افیکٹولی ان کے درمیان پیش کریں. اچھا افتخار صاحب، انتخابات میں تو اب پاکستان میں یہ بات طے ہے شہروں سے ہٹ کے خاص طور پہ کہ انسان امیدوار کی شخصیت کو صرف ووٹ ملتا ہے، وہ کون انسان ہے اس کو ووٹ ملتا ہے، اس کی پارٹی کیا ہے، اس کا سیاسی فلسفہ کیا ہے، اس کی خدمات کیا ہے، اس کو ووٹ نہیں پڑتا. فلاں سردار ہے، فلاں انفلوئنشل ہے، اس نام کو ووٹ پڑ جاتے ہیں. دیکھیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ برصغیر پورے میں سب چیزیں ووٹر کے مد نظر ہوتی ہیں. دیہاتوں میں اور شہروں میں اس میں فرق آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلے تو جو کینڈیڈیٹ خود ہے اس کا 20% تو اس کے اپنے سمجھ لیں نمبر آپ دے سکتے ہیں. باقی جو 80% نمبر ہیں شہروں میں 50 اور 60% جو نمبر اگر آپ دیں تو اس کی پارٹی کے ساتھ لوگوں کی جو وابستگی ہے یا لوگوں کا جو تعلق اس پارٹی کے ساتھ ہے یا اس پارٹی کے فلسفے کے ساتھ یا نظریے کے ساتھ جو ہے وہ لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں. یہ ترقیاتی کام یہ 20% آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور پھر ترقیاتی کاموں میں بھی بڑے ترقیاتی کاموں کی بات شہروں میں نہیں ہوتی. فلائی اوور بنانے پر یا بڑا ہاسپٹل بنا دینے سے یا بڑا تعلیمی کو ادارہ بنا دینے سے اتنا فرق ہم دیکھتے ہیں نہیں پڑتا. لیکن ذاتی کاموں کے حوالے سے لوگ فیصلہ کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ تھانے جا سکیں، آپ ان کے بچے کو جا کے تھانے سے چھڑوا سکیں، آپ ان کے بچے کو ایڈمیشن دلوا سکیں، آپ ان کے بچے اور بچی کو روزگار حاصل کرنے میں ان کی مدد کریں. جب ان پہ برا وقت آ جائے، اگر وہ بیمار ہوں تو ہسپتال میں ان کے داخلے کے لیے کریں اور پھر کوشش کریں کہ ان کو دوائیاں بھی مفت مل جائیں. تو اس کے یہ ہے شہری حلقوں کا رویہ. اور دیہاتوں میں یہ ہے کہ جہاں میں نے کہا کہ شہری یہاں پہ 20% یہ رویہ ہے اور قریب 40-50% آپ دیتے ہیں ووٹر اپنا شخصیت کی بنیاد کے اوپر. تو دیہات میں شخصیت کی بنیاد کے اوپر 60% اس کی شخصیت ہوتی ہے اور باقی عوامل 40% ہوتے ہیں. کیونکہ دیہات میں جو ہمارا رویہ ہے لوگوں کا وہ زمین کے حوالے سے ہے اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کے پاس ابھی بڑی ہولڈنگز ہیں وہاں پہ ان کا جو تعلق اور واسطہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے وہ 60% ہے. اور وہاں پہ جو سیاسی پارٹی کا نظریہ یا فلسفہ ہے وہ کم استعمال ہوتا ہے کیونکہ ترقیاتی معاملات میں تو وہاں پہ اتنی لوگوں کو تو اس کا مطلب یہ افتخار صاحب کہ دیہاتوں میں جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیشہ جیتتے ہیں، کوئی بھی پارٹی اگر انہیں اپنی طرف راغب کر لے، انہیں خرید لے، انہیں اپنی طرف کر لے تو الیکشن تو وہ پارٹی جیت جائے گی جو ان امیدواروں کو قبضہ کر لے. 272 لوگوں میں میں نہیں سمجھتا کہ میجورٹی ایسا کرتی ہے. آپ 10-15 اس قسم کی آپ مجھے مثالیں دے پائیں گے سارے پاکستان میں زیادہ سے زیادہ. دوسری بات ہے کہ یہ زیادہ تر الیکٹیبلز کے علاقے میں ہوتا ہے. آپ شہری علاقوں میں دیکھیں کہ شہری علاقوں میں اگر آپ اس طرح اپنی وابستگی کو بدلتی ہیں نا تو پھر آپ جیت نہیں پاتے. شہری علاقوں میں یہ رجحان بہت کم ہے اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو نتائج بہت واضح ہوتے ہیں کہ وہ آدمی پھر بہت مشکل میں پھنس جاتا ہے. لیکن جو الیکٹیبل ایریاز ہیں، جو ہمارا دیہی علاقہ ہے، وہاں پہ جو برادری کا ووٹ پہلے ہی اس آدمی کے ساتھ بہت ہوتا ہے. میں نے کہا کہ 50% تک جو وہاں کا ووٹ بینک ہے وہ اس کا اپنا ذاتی ہوتا ہے. تو وہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کو دوسری پولیٹیکل پارٹی میں سے اگر 10-15% بھی ووٹ مل جائیں تو وہ الیکشن کو جیت سکتا ہے. اور اس لیے وہ یہ رسک لینے کو بھی تیار ہوتا ہے کیونکہ وہ اقتدار سے دور اس لیے نہیں رہ سکتا کیونکہ اقتدار اس کی ضرورت ہے اور وہ اقتدار میں اگر نہیں ہوگا تو اس کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو حل نہیں ہو پائیں گے، اس لیے وہ اقتدار کی رہنا چاہتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب افتخار احمد ہمارے ساتھ تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس مہینے کا پہلا بڑا بھوچال حکومت کے لیے کوئٹہ میں آیا تھا جہاں پر ہزارہ برادری کے مطالبات پر اور دھرنے کے نتیجے میں بلوچستان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا. کیا ہزارہ برادری کے مطالبات تسلیم ہونے کے بعد گورنر راج آنے کے بعد ہزارہ برادری میں خوف ختم ہو گیا ہے، ان میں احساس محرومی ختم ہو گیا ہے اور ان میں عدم تحفظ ختم ہو گیا ہے؟ اس کا جائزہ لے کے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد